آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین، آپ اور ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، ضرور کوئی مطلب اور کوئی مقصد ہمیں یہاں لے کر آیا ہے، کوئی ضرورت، کوئی محتاجی ہمیں یہاں لے کر آئی ہے۔ کوئی بھی بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی کام کے کسی جگہ جاتا نہیں ہے۔ آپ سب سمجھدار اور فہمیدہ عقل مند لوگ ہیں۔ آپ نے جو دل میں تہیہ کیا ہوا ہے، جو مقصد بنایا ہوا ہے، جو منزل اپنے آنکھوں کے سامنے رکھی ہوئی ہے، ان کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن جو میرے ذہن میں باتیں مجھے چوں کہا گیا کہ گفتگو کرنی ہے، جو میرے ذہن میں باتیں ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کام کی بات ہو، ضرور ان پر غور کیجئے گا۔ اگر وہ بامقصد چیز ہو اور درست بات ہو تو ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، دل گواہی دے رہی ہے کہ ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے سے میرے لیے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے سے میرے لیے ملو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو، ملو اور جدا ہو جاؤ، وہ بھی میرے لیے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اور ہم سب اس غرض، اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ کام تو بظاہر ہو رہا ہے کہ ہم خدا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سینکڑوں لوگ آئے ہوئے ہیں، نوجوان آئے ہوئے ہیں، بڑی عمر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، مرد تو مرد، خواتین بھی آئی ہوئی ہیں۔ اب اتنے ہزاروں لوگوں میں سے ضرور کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے خدا نے ہمیں یہاں جمع ہونے کا موقع بخشا ہے۔ وہ ان لوگوں کی وصفیں کیا ہوں گی، وہ کیسے لوگ ہوں گے کہ جن کی وجہ سے خدا کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے مل بیٹھو؟ ان میں کوئی ایک ایسا ہوگا جس سے میں پیار کرتا ہوں، جو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ہم اور آپ اس منزل تک نہیں پہنچے ہیں تو اس کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس محبت کا جام ہو اور وہ جام خود پی رہے ہوں، محبت کا جام پی رہے ہوں، یہ کوئی زبانی لفاظی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری حقیقت ہے، یہ شاعری نہیں ہے کہ آپ اس پر سر دھننا شروع کریں۔ یہ ایک سوچنے کی دعوت ہے۔ اگر کسی کے پاس محبت کا جام ہو، یعنی کہ محبت اس کے رگ رگ میں، اس کے بال بال میں، اس کے گوشت پوست میں، اس کے ہڈیوں میں رچ بس گئی ہو، وہ محبت کا جام پی رہا ہے۔ اب مجھے یا آپ میں سے کسی کو اس جام کی تلاش ہے، اس جام کو پینا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کے پاس جانا پڑے گا جس کے پاس وہ جام ہو محبت کا۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا نے اپنی صفت رحیمی سے نوازا ہوا ہے، وہ خود پیتے ہیں، جو ان کے پاس آ جائے، اگر ان کے دل میں رحم آ جائے، وہ یہ عنایت کریں، یہ سخاوت کریں کہ
اس جام میں سے کچھ قطرے ہمیں بھی عطا کر دیں تو کوئی بعید بات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہمیں وہ محبت کے جام کے قطرے بھی نہیں ملے، ہمیں اس محبت کے جام کے قطرے بھی نہیں ملے، لیکن یہ کیا کم ہے کہ ان کو پیتا ہوا ہم دیکھیں گے کہ وہ محبتیں لٹا رہے ہیں، محبتیں دے رہے ہیں، محبتیں وہ تقسیم کر رہے ہیں، ان کو دیکھیں گے۔ اگر وہ جام نہیں ملا، اس جام کی خوشبو ہمارے دل اور دماغ تک پہنچ گئی تو کیا یہ کم چیز ہے؟ لیکن اس محبت کے جام کو پینے والا کوئی ہاتھ میں گلاس لے کر بیٹھا ہوا نہیں ہوتا کہ ہم دیکھیں اور کہیں کہ ہاں یہ وہ شخص ہے، کیونکہ یہ وہ جام جو ہم جس جام کو میکدے میں دیکھتے ہیں یہ اس سے مختلف ہے۔ اس جام کو پینے والا، اس جام کو پلانے والا، اس کی خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی خصوصیات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور اس لیے کامیاب ہیں کہ ان کے دل بغض اور کینے سے پاک ہے۔ قد افلح من تزکا۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ ہم جو طریقت کے راہ پر چلنے والے، ہم جو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پیمانے سے، اس نظریے سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو اپنے منزل تک پہنچے، جو اپنے مقصد کو پائے، جو اپنے محبت کو پائے، جو اپنے محبوب کو پالے، اس کی قربت کو پالے، اس کی خوشنودی کو پالے۔ تو وہ خوشنودی کس نے پائی ہے یہ محبوب ہی بتا سکتا ہے، ورنہ تو لیلا کے گلی میں تو سینکڑوں مجنو آ کر بیٹھ گئے تھے۔ لیلا کے گلی میں سینکڑوں مجنو آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ہم میں سے بھی، ہم بھی سینکڑوں کے لوگوں صورتوں میں یہاں موجود ہیں۔ اب ان میں صحیح قسم کا مجنو کون ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہاں اس لیے آئے ہوں گے کہ ہمیں کوئی دنیاوی مشکل ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی الجھن ہوگی، کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی مصیبت ہوگی، ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو وہ رکاوٹ نظر نہیں آتی، جن کو وہ الجھن نظر نہیں آتی، جن کو وہ دکھ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دکھ جس نے دیا ہے وہ میرا محبوب ہے، اس سے میرا پیار ہے، اس سے میرا عشق ہے۔ اگر اس نے مجھے دکھ دیا ہے تو پھر اس سکھ کو میں کیا کروں گا؟ اس سے تو بہتر یہ دکھ ہے۔ اور آپ اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان سیکھتا تب ہے جب وہ دکھ اور مصیبت میں مبتلا ہو۔ تو بات مختصر کی جائے گی کہ ان ہزاروں لوگوں میں ایسے لوگ ہوں گے جن کو خدا پیار کرتا ہے، جن سے خدا پیار کرتا ہے۔ ہم جب مل بیٹھے ہیں تو ہم بھی ان کی قربت میں بیٹھ گئے، ان کی معیت میں بیٹھ گئے ہیں۔ جب ان پر خدا کے محبت کی، رحمت کی بارش ہوگی تو وہ کچھ قطرے ہمیں بھی ملیں گے۔ تو اپنے دل کے دریچے کو کھلا رکھیں، اپنا حوصلہ بڑھا رکھیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا کامیاب کر رہا ہے، جو اپنے باطن کو، اپنے روح کو، اپنے قلب کو پاک بنا دیتے ہیں۔ روح اور قلب پاک کیسے بنتا ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَلِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کی صفائی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، اور دلوں اور روح کی صفائی کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر صحیح معنی میں وہ ذکر ہے جس کے ثمرات اور اثرات ہم پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ جس طرح تھوڑی دیر پہلے صبر اور برداشت کی بات ہو رہی تھی،
اگر ہمارے حضرت فرماتے تھے سینکڑوں لوگ خلفاء فقراء جو صبح و شام ذکر کرتے ہیں، فرماتے تھے کہ ان کو آپ نے ان کی چٹکی لینی ہے. دیکھیں کہ وہ چٹکی لے لینے کے بعد اس خلیفہ کا، اس فقیر کا، اس ذکر والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اگر چٹکی لی جائے اور پھر بھی وہ صبر کر لے تو سمجھے کہ ہاں ذکر کا اس کو فائدہ ملا ہے. اگر اس کی چٹکی لی لیکن اس کا صبر بھی ختم ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا، فرماتے تھے کہ اس نے ذکر صحیح معنی میں نہیں کیا ہے. تو اس لیے میرے دوستو، ذکر ہم سب نے کرنا ہے، لیکن ذکر کے ثمرات ہمیں مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں، اس چیز پر بھی نظر رکھنی ہے. جو ذکر کرتا ہے یقیناً اس کے دل کو صفائی ملتی ہے، اس کے روح کو پاکائی ملتی ہے، اس کی عادات میں تبدیلی آتی ہے، اس کے اخلاق میں تبدیلی آتی ہے، اس میں برداشت پیدا ہو جاتی ہے. میرے سب سے بڑے ذکر کرنے والے میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کو نیند ہوتی ہے. آپ خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل کو نیند نہیں ہوتی، میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں میرا دل ذکر کرتا ہے. وہ ستا سوہن نندر عبادت تنجی، جن کی نیند بھی عبادت بن جاتی ہے. ان کا اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ نے. ان کی نیند بھی عبادت بن جاتی ہے جب ان کے رگو پے میں خدا کا ذکر ہوتا ہے. تو اس ذکر کو ہم نے اور آپ نے کثرت سے کرنا ہے، اور اس ذکر سے ہمیں ثمرات مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے اس کو دیکھنا ہے. جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے قریب میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں، جس کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے کہ میرے نبی کی زندگی کو، میرے نبی کے اخلاق کو، ان کی عادات کو، ان کے اسوہ حسنہ کو دیکھو. ان کا طریقہ کیا تھا؟ جو لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، کبھی بھی ان کے کانٹے بچھانے پر آپ چیب جبی نہیں ہوئے، کبھی بھی ان پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، صبر سے جاتے رہے، آتے رہے. لیکن جب وہ کانٹے نظر نہیں آئے تو بے چین ہوئے. کتنی دلچسپ بات ہے اے محمدی، اے صدیقی، اے نقشبندی، اے غفاری بخشی. ذرا سوچنے کی بات ہے. ہم تو کانٹے راستے میں ہوں تو لڑ پڑتے ہیں کہ کس نے کانٹے بچھائے، لیکن حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانٹوں پر گزرتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، کبھی بھی چیب جبی نہیں ہوئے. لیکن کانٹے نظر نہیں آئے تو پریشان ہو گئے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ آج اس ہمارے یاد کرنے والے کو اس کے کانٹے راستے میں نظر نہیں آئے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بوڑھی عورت ہے جو آپ سے ناراضگی کی وجہ سے آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے. وہ بیمار ہو گئی ہے، اس میں اتنی سکت بھی نہیں کہ اپنے چارپائی سے اٹھ سکے، تو اس لیے آج اس نے کانٹے نہیں بچھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے، ملول ہو گئے، بے چین ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ وہ بیمار ہو گئی ہے، تو آئیے ہم اس سے تبہ پرسی کے لیے چلتے ہیں. ہمارے اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ابتدا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6-7 چیزیں دریافت کی تھی. ہے آپ میں سے کوئی جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے نبی کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے مجھے توفیق دی. پھر پوچھا ہے آپ میں سے کوئی جس نے کسی بیمار کی تبہ پرسی کی ہو، کسی بے لباس کو لباس پہنایا ہو؟ 6-7 چیزیں پوچھی. تو 7 چیزوں کے جواب میں صدیق اکبر نے لبیک کہا تھا کہ آپ کے حکم کی اطاعت میں، آپ کے فرمان کی اطاعت میں مجھے یہ توفیق ملی ہے. تو آپ اور ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا اعزاز رکھتے ہیں. کتنے ہیں آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے کبھی کوئی آٹے کا 1 کلو اپنے پڑوسی کو دیا ہو؟ کتنے ہیں ہم میں سے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے کچھ پھل فروٹ
خود اپنے لیے بھی لیے ہوں، اپنے کسی مہربان کے لیے بھی لیے ہوں، کسی ضرورت مند کے لیے لیے ہوں. کتنے ہیں ذکر والوں میں کہہ رہا تھا کہ کامیابی ذکر سے ہوگی. ذکر کس کا چلتا ہے؟ اس کی نشانیاں ہوتی ہیں. وہ نشانیاں ہی تو میں عرض کر رہا ہوں. کتنے ہیں ہم میں سے وہ لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ کسی کا بچہ تعلیم سے محروم ہے، وہ اپنی بیوہ ماں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کم عمری میں مزدوری کرتا ہے ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی ایک شخص ایسا یا بہت سارے ایسے ہیں جس نے اس بچے کی کفالت اپنے ذمے لی ہو، بغیر کسی لالچ اور طمع کے اس کی تعلیم کا بندوبست کیا ہو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن مسجد میں گئے تو ایک چھوٹے بچے کو آپ نے ملول دیکھا. آپ نے فرمایا آج عید کا دن ہے، سارے بچے خوشیاں منا رہے ہیں، کپڑے انہوں نے نئے پہنے ہوئے ہیں، تم پریشان اور ملول بیٹھے ہوئے ہو. تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد نہیں ہے، اور شاید اس نے یوں کہا کہ میری والدہ نے شادی کر لی ہے، اب مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس یتیم بچے کو اب آپ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے گھر لے گئے. اپنے ازواج مطہرات کو فرمایا، اپنے حرم کو فرمایا کہ یہ آج ہمارے ساتھ تیاری کر کے عید نماز پڑھ جائے گا. اس کو نہلایا گیا، اس کو اچھے کپڑے پہنائے گئے، فرمایا گیا تو اکیلا نہیں ہے، ہم ہیں تیرے لیے، تیرے ماں باپ یہاں موجود ہیں، تیری بہنیں یہاں موجود ہیں، اکیلا مت سمجھ. اس کو سرما بھی لگایا گیا، اس کے بالوں کو تیل بھی لگایا گیا، اس کو خوشبو بھی لگائی گئی، اور آپ اپنے ساتھ لے کر عید نماز پر اپنے صحابہ کے سامنے آئے. تو میرے دوستو، یہ ہم اور آپ کی عادت بن جانی چاہیے. ایک تو صبر اور برداشت ہمارے اندر اتنی زیادہ ہو کہ 13 سال میرے نبی آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو کس کس تکلیف سے گزرنا نہیں پڑا، مکہ میں کیا کیا مصیبتیں اٹھانی نہیں پڑی، آپ نے کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائے، یہاں تک کہ آپ کے رشتہ داروں نے آپ سے قطع تعلق کر لیا، سالوں انہوں نے سلام کلام کرنا بند کر دیا، ایک وادی میں آپ محدود ہو گئے. آپ نے وہ بھی وقت اپنے خدا کے سہارے صبر کے ساتھ گزارا. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. تو آپ نے بھی اس ٹھنڈی اور میٹھی طبیعت کا مالک بن کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یاد رکھیں، اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں، غصہ بھی آ جائے تو بھی اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر غصہ آئے کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، پھر بھی ختم نہیں ہو رہا غصہ تو پانی پی لو. لیٹنے کی بات کہی ہے، پھر فرمایا کہ پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو وہاں سے چلے جاؤ، کہیں کسی اور مصروفیت میں لگ جاؤ. تو اس لیے میرے دوستو، یہ چیزیں ہم اور آپ اپنے اندر پیدا کریں. ہمارے حضرت کے فرماتے تھے کہ ان کے مرشد کی خدمت میں ایک خلیفہ نے آ کر عرض کیا کہ حضرت میں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں لیکن لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کن کن لقبوں سے پکارتے ہیں، مجھے جادوگر کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں، میں اس لیے تبلیغ نہیں کر رہا ہوں. تو آپ ہمارے حضرت فرماتے کہ میرے مرشد نے ان کو فرمایا کیا تم تبلیغ تب کرو گے لوگ جب تمہیں ولی کہیں، لوگ جب تمہیں نبی کہیں نعوذ باللہ من ذالک، یا قطب ابدال کہیں، پھر تم تبلیغ کرو گے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خدا کی وحدانیت کی دعوت دی تھی تو لوگوں نے ان کو ہر لقبوں سے نوازا، لیکن آپ نے تو کبھی بھی اس پر ناراضگی اور مایوسی کا اظہار نہیں کیا تھا. تو اس لیے میرے دوستو،
آپ بھی اپنا حوصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں بلند رکھیں. جو اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کی بات ہے تو ہماری پہلی ذمہ داری ہے. خوب محنت کریں اپنے کاروبار میں، تجارت میں، تاکہ خدا آپ کو برکت دے، آپ کو کامیابی دے. اور اس لیے کامیابی ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی ضروریات کو پورا کریں، اپنے والدین کی خدمت کر سکیں. اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں، ضرورت مند لوگوں کی مدد کر سکیں. اپنی معیشت کو مضبوط بنائیں، اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھیں. اگر آپ سے دور بھی رہتے ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، بہت دور ہے، تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں سے روزانہ بات کریں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ روزانہ بات کریں، اور ان کو اپنی خیالات، احساسات، محبت کا اظہار، پیار کا اظہار، قربت کا اظہار کھل کر کریں، تاکہ یہ محبت ماں باپ اور اولاد کے درمیان اور بڑھے. یہ بنیاد ہے آپ کا. جب ہماری فیملی مضبوط ہوگی، ہمارا خاندان مضبوط ہوگا، تو ہم باہر اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی کو جی سکیں گے، اور لوگوں کے لیے ہم اچھے اچھے کام کر سکیں گے. ہمارے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، خرابیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربان اور کتنی کریم ذات ہے کہ ہمارے گناہوں کو وہ چھپا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا دیتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح خدا ستار العیوب ہے، اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، کہ اے میرے بھائیوں، اے مرد اور خواتین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے بھائی بہن کا کوئی عیب نظر آئے تو اس کو چھپا دیں. یہ خدا کی وصف ہے. اس کو اور لوگوں کے سامنے لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کوئی جج نہیں ہے، ہم کوئی پولیس والے نہیں ہیں. جج ہے اور پولیس والا ہے تو اس کی ذمہ داری ہو سکتی ہے خاص حالات میں. ہم اپنے رب اور اس بندے کے درمیان جو تعلق ہے، اور خدا جس طرح اس پر مہربانی فرماتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی پردہ پوشی کریں، اپنا دل بڑا کریں، اپنا حوصلہ بڑا رکھیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں. اپنی خرابیاں ہمیں نظر آئیں، لوگوں کی خرابیاں ہمیں نظر نہ آنے پائیں. اوروں کی خرابیاں اس لیے ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہمیں اپنی خرابیاں نظر نہیں آتی، اس لیے ہم اور لوگوں کی خرابیاں دیکھتے ہیں. وہ جس طرح کہتے ہیں، سارا جگ ڈھونڈے دی وطاں میں جہاں برا نکو. میں نے سارا جگ دیکھا ہے، سب لوگ مجھے اچھے نظر آئے، خرابی اگر ہے تو میرے نفس میں ہے. اچھا گمان رکھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو. اچھے گمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیر ضروری میری یا کسی اور کی تعریف کریں. سعدی کا قول اس میں حرف آخر بن جاتا ہے اس ناچیز کی نظر میں، کہ وہ فرماتے ہیں کسی نے کسی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا بندہ ہے، کوئی کام ہوگا، کوئی تجارت ہوگی، کوئی لین دین ہوگی، کچھ بھی ہوگا، تو سعدی کہتا ہے کہ اس درویش نے اس کو جواب دیا، برظاہرش عیب نمی بینم واس باطنش غیب نمی دانم. اس کے ظاہر پر میں کوئی عیب نہیں دیکھتا اور اندر کے غیب کا مجھے پتہ نہیں ہے. یعنی اتنی خوبصورت بات کہی کہ جس میں کوئی بھی غیر ضروری جملہ نہیں ہے. تو اس لیے میرے دوستو، اللہ کا ذکر جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور مرشد کامل کی نسبت اور رابطہ جو ہمیں خدا کی طرف سے ایک تحفہ ملا ہے، اس کو اس طرح سمجھو جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو طوفان آیا تھا اور سیلاب آیا تھا اور آسمان اور زمین سے پانی ابل پڑا تھا اور سارے دنیا میں پانی چھا گیا تھا، اور جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس میں چھپ گئی تھیں. تو اتنے بڑے سیلاب اور طوفان میں بچے وہ لوگ تھے جو اس کشتی نوح میں سوار تھے. مجھے تو ایسا لگتا ہے، میں اپنی بات کروں گا کہ اپنے مرشد کے ساتھ نسبت، طریقت کے ساتھ وابستگی مجھے ایسے لگتی ہے جیسے میں کشتی نوح میں بیٹھا ہوا ہوں. چغم از موج بہراراں چو باشد نوح کشتی باں. دریا کے موجوں کی کیا پرواہ،
دریا کے موجوں کی، سمندر کے موجوں کی کیا پرواہ؟ جب میرا کشتی بان نوح جیسا ہو تو مجھے کیا فکر ہے؟ تو ہمیں بھی جب مرشد کامل کی نسبت اور محبت مل گئی ہے تو اس میں اتنی یکسوئی اور اتنی استقامت ہو جس طرح نوح کی کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ کا یقین اس پیمانے پر پہنچے گا تو خدا کی مدد بھی اس طرح پہنچے گی۔ ایک شخص تھا ہمارے حضرت کی خدمت میں آیا، اس نے عرض کیا کہ حضرت میں سفر میں تھا، جنگل میں تھا، مجھے لوگوں نے منع کیا کہ شام کو مت نکلنا، لیکن میں چل پڑا۔ لیکن میں یہ حضور پیر مٹھا رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں اس نے آ کر بات بیان کی، میں چل پڑا تو ایسے علاقے میں پہنچا جہاں پر جس کو ہم کچے کا علاقہ کاچو بولتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے، میں وہاں پہنچ گیا، اندھیرا چھا گیا، اچانک میرے سامنے ڈاکو آ گئے، مجھے ڈاکو نے گھیر لیا۔ یہ فقیروں، یہ یقین کی بات ذرا ذہن سے، ذرا دل سے سننا، مجھے ڈاکو نے گھیر لیا۔ میرے دل میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ اب یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، جو تھوڑی بہت چیزیں ہیں وہ بھی چھین لیں گے، ہو سکتا ہے مجھے اغوا کریں یا مجھے مار دیں۔ تو میں دل میں اپنے مرشد کی طرف متوجہ ہوا، اپنے مرشد کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ صحیح میں اس علاقے کا رہواسی ہوں، اس علاقے میں آتا جاتا ہوں، وہاں کبھی بھی پولیس نہیں آتی، لیکن کہتا ہے میں نے جیسے ہی مرشد کی طرف توجہ کیا تو اچانک جیپ کی آواز آئی اور جیپ میں پولیس والے پہنچ گئے۔ وہ جیپ سے پولیس والے اترے، جب پولیس والوں کو ڈاکوؤں نے دیکھا تو وہ ڈاکو بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس رات کے اندھیرے میں تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا مجھے اپنی منزل پر جانا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی جیپ میں بٹھایا، اپنی منزل پر پہنچایا۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ وہاں پولیس آتی نہیں، کوئی تھانہ بانا کچھ بھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کوئی عام پولیس نہیں تھی، یہ اللہ والوں کی پولیس تھی۔ جب تمہارا یقین کامل تھا، تمہارا اعتقاد مضبوط تھا، تو خدا کی طرف سے وہ اللہ والوں کی پولیس پہنچ گئی۔ تو میرے دوستو، ہمارے یقین اور اعتقاد میں کمی ہے، اس لیے ہم پیچھے ہیں۔ جتنی محبت اور یکسوئی حاصل ہوگی، کیونکہ دل کا جو کعبہ وہ قبلہ ہے، وہ مرشد کی ذات ہے۔ جتنا ہمارا رخ اپنے مرشد کی ذات کی طرف سیدھا ہوگا، اتنا ہی فیض ہمیں ملے گا اور اتنی ہی ہمیں روحانیت ملے گی، اتنی ہمارے اندر انسانیت پیدا ہوگی، اتنا ہی ہمارے دل میں پیار پیدا ہوگا، اتنی ہمارے اندر برداشت پیدا ہوگی، اتنا ہی ہم مخلوق خدا کے لیے اچھے بنتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے مشائخ نے تو یہی کیا ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی، جن کے ساتھ ہماری نسبت ہے، انہوں نے تو اپنی دربار پر لکھوا دیا تھا۔ ہمارے سندھ کے شاعر، ہمارے حضرت کے شاعر، وہ کیا خوبصورت شعر کہتے تھے، پوچھے کی نہ نالو، پوچھے کی نہ پاڑو، نہ کی ذات نالو، اچے جو امید سارے، ونجے کی نہ پالو۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے مرشد تو ایسے ہیں جو نام بھی نہیں پوچھتے، ذات بھی نہیں پوچھتے، وہ جو بھی آتا ہے اس کی جھولیاں بھر دیتے۔ وہ خواجہ ابو الحسن خرقانی نے اپنے دربار کے باہر لکھا تھا کہ جو بھی آئے اس سے نام بھی نہ پوچھو، اس سے ذات بھی نہ پوچھو، اس کو پیار دو، اس کو عزت دو اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ تو میرے بھائیوں، جتنی محبت اور یقین ہمیں حاصل ہوگا، اتنا ہی فیض ہمیں حاصل ہوگا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خدا نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی تو پورے روئے زمین پر ہر طرف یہ اطلاع مل گئی کہ خدا نے اپنے پیارے پیغمبر کی توبہ قبول کی ہے۔ تو سارے جاندار ان کو مبارکباد دینے آئے تھے۔ یہ رومی صاحب فرماتے ہیں، درند پرند چرند انسان جن جو بھی تھے، کہتے ہیں کہ اتنے میں ہرن کا ایک غول بھی آیا، ہرنوں کا ایک غول بھی آیا، جو بڑے خوبصورت ہرن تھے۔
انہوں نے آ کر خدا کے پیغمبر کو مبارک دی کہ خدا نے آپ کی توبہ قبول کی، آپ کو مبارک ہو. تو ان ہرنوں کی شکل، ان کی آنکھیں، ان کی رنگت، ان کی چال ڈھال آدم علیہ السلام کو پیاری لگی. تو آپ ان ہرنوں کے قریب چلے گئے. آدم علیہ السلام ان ہرنوں کے قریب چلے گئے اور ان ہرنوں کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگے. ان ہرنوں کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگے. تو خدا کے پیغمبر تھے، خدا کے محبوب تھے. ہاتھ پھیرنے کی برکت یہ ہوئی کہ وہ ہرن کے جسم میں خوشبو پیدا ہو گئی. اور نافا والا ہرن سنا ہے؟ نافا والا جس کا مشک بنتا ہے، ان کے بلڈ میں خوشبو آ گئی. وہ رومی فرماتے ہیں جب واپس اپنے غول میں گئے اور ہم جنسوں میں گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ پہلے تو یہ خوشبو آپ میں نہیں تھی، آج خوشبو یہ کہاں سے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ پتا نہیں، خدا کے پیغمبر کی بارگاہ میں گئے تھے، ہم نے ان کو مبارکباد دی، انہوں نے ہاتھ پھیرا، اس کے بعد خوشبو آ گئی ہے. تو جتنے ہرن تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو یہ برکت ملی ہے تو ہمیں بھی ملنی چاہیے. وہ بھی سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے بھی مبارک دی اور فرمائش کر کے ہاتھ بھی پھیروایا کہ صحیح ہمارے پیٹھ پر بھی ہاتھ، ہم بھی کہتے ہیں صحیح میرے پیٹھ پر بھی ہاتھ پھیرو. انہوں نے فرمائش کر کے ہاتھ بھی پھروایا، لیکن وہ رومی کہتے ہیں کہ ان کے بلڈ میں وہ خوشبو پیدا نہیں ہوئی. پہلے ہرنوں کے بلڈ میں وہ خوشبو پیدا ہوئی. وہ رومی کہتے ہیں یہ کیا فرق ہے؟ وہ رومی کہتے ہیں پہلے والے جو ہرن گئے تھے وہ آدم علیہ السلام کے محبت میں گئے تھے، ان کا کوئی مطلب نہیں تھا، اپنا ذاتی کوئی مقصد نہیں تھا، ان کے دل میں صرف محبت تھی، خدا کے پیغمبر کے ساتھ پیار تھا. تو اس وجہ سے وہ برکت ملی. آگے آپ خود پڑھیں، میرا بہت پہلے کا واقعہ پڑھا ہوا ہے، لیکن جو بعد میں ہرن گئے تھے وہ دل میں ایک اپنا ذاتی مطلب لے کر گئے تھے کہ ہمیں یہ برتری ملے، ہمیں یہ خصوصیت ملے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں جس طرح کرسی پر بیٹھا ہوں تو اچھا محسوس ہو رہا ہے نا، بھئی میں بڑا نمایاں جگہ پر بیٹھا ہوں. ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. میرے بھائیوں، اتنے لوگوں کا توجہ حاصل کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے دوستوں. وہ سب ہرن سب لوگوں کا توجہ کھینچ لیتے ہیں، لیکن وہ جو ہرن گئے تھے انہوں نے آدم علیہ السلام کا توجہ نہیں کھینچا تھا، انہوں نے آدم علیہ السلام کا پیار جیتا تھا. انہوں نے آدم علیہ السلام کی نظر میں عزت حاصل کی تھی. تو اتنے لوگوں کا توجہ حاصل کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، اتنے لوگوں کا پیار جیت لینا، اتنے لوگوں کے سامنے عزت کما لینا یہ بڑی بات ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کے توجہ کا مرکز بننے کی نہ مجھے کوشش کرنی چاہیے نہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اس کا یہ لمبے عرصے تک یہ کھیل نہیں چلتا، یہ کھیل لمبے عرصے تک نہیں چلتا، یہ وقتی کھیل ہوتا ہے. تو وہ جو ہرن گئے تھے وہ محبت میں گئے تھے تو ان کو خوشبو مل گئی. تو اس لیے میرے دوستوں ہمیں بھی جتنی محبت اور سچائی دل میں ہوگی اتنا فائدہ ہمیں ملے گا. آخر میں یہ جو تنظیمی رپورٹیں پیش کی گئیں ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس عاجز نے درمیان میں ضمناً انہی باتوں کو دہرایا ہے، ان پر ضرور توجہ دیجیے گا. اور جو مثالی برانچز کا ذکر ہوا ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو لوگ مل کر ایسی برانچز قائم کر رہے ہیں جہاں روزانہ صبح کی شروعات نماز سے ہوتی ہے، پھر اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ نماز فجر پڑھ کر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو آپ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں. مراقبہ اتنا ہونا چاہیے جتنا لوگوں کے لیے قابل قبول ہو. تو اس لیے قرآن مجید کی تعلیم کا بندوبست ہو. صحت ہم سب کے لیے ضروری ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں، آپ اور ہم سب اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں، کیوں کبھی بھی غصہ میں آنے کی کوشش نہ کریں. میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی مزاج تھا. اور اپنے پاؤں کو گرم رکھیں. پاؤں کو گرم رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ خوب چلیں،
خوب چلیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ تک پیدل سفر کرتے ہوئے آئے تھے. آپ کو تو پتا ہے, آپ اپنے صحابہ کے ساتھ دور دور تک پیدل سفر کیا کرتے تھے. تو خوب چلیں. دوست آپ کو بتا رہے تھے انشاءاللہ جو اپنے پاؤں کو گرم رکھے گا, جو چلتا رہے گا, انشاءاللہ وہ اس کی صحت جوان رہے گی. وہ بوڑھا تو ہوگا لیکن اس کے بڑھاپا تو کسی کو نہیں چھوڑتا, لیکن وہ انشاءاللہ مجبور اور محتاج نہیں ہوگا. خدا کی رحمت ہوگی اس پر. تو اس لیے آپ چلتے رہیں, زیادہ چلیں, اور ایک وقت میں چلیں یا جیسے بھی. اور اس کے ساتھ اپنے بچوں کی تعلیم کا ہم سب نے فریضہ نبھانا ہے. یہ آج ہمیشہ اس چیز کی تلاش میں رہتا ہے کہ ہمیں رپورٹ چاہیے کہ ہمارے ضلع میں سے کتنے بچوں نے کہاں تک تعلیم حاصل کی, اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی بہترین جاب ان کو ملی ہے, کوئی مقابلے کا امتحان انہوں نے پاس کیا ہے, تو ان کو یہاں موقع دیں, وہ یہاں کھڑے ہو کر دوستوں کو بتائیں, تاکہ ہمارے نوجوانوں کو ان سے زیادہ انسپریشن ملے اور وہ بھی اس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ہمارے بچیوں کو, ہمارے بچوں سے بھی, ہمارے لڑکیوں کو, ہمارے لڑکوں سے بھی زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے. ایک پڑھی لکھی ماں جتنا کام کر سکتی ہے اپنے بچوں کے لیے, وہ باپ سے زیادہ کارآمد ہوتا ہے. باپ تو دکان پر ہوتا ہے, چھوٹے بچے کہتے ہیں ماں کی گود بچے کا پہلا اسکول ہے. اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی تو بچے کو اور زیادہ بہتر طریقے سے زمانے کی اونچ نیچ بتا سکے گی. تو بچیوں کی تعلیم ہم سب نے مل جل کر آگے بڑھنا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں ہمارے اس جوکھیا صاحبان جن کے علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے محبت سے, پیار سے یہاں ہمیں دعوت دی, ہم یہاں آئے. ان میں سے ایک بچے نے آج فارغ التحصیل حاصل ہونے کا شرف حاصل کیا, اور ان کی بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں. مہاراشٹر کے ہاں پانچے جوکھیا بھائرن کے تمام پانچے اولاد کے گھنی تعلیم ڈیائی. جڏهं ॿिए दफ़े हिते जलसो थिए त मूंखे ॿुधायो त असांजे हिन ॻोठ जा रहवासी शीदो ज़करिया विलेज जा रहवासी केतिरा नौजवान स्कूल में पहुता आहिनि, केतिरा नौजवान हाई स्कूल में पहुता आहिनि, केतिरा नौजवान कॉलेज में पहुता आहिनि. असां इंशाअल्लाह गॾिजी हीउ कहिड़ो गिरोह, हिकु अहिड़ी जमात जेका मुहम्मदी नक्शबंदी सिद्दीकी रंग में रंगियल अॻिते वधंदी, जंहिंजो हिकु मिसाल, जंहिंजो हिकु पूरी दुनिया जे साम्हूं हूंदो ऐं सभु दुनिया जे वास्ते हिकु फ़ाइदेमंद अफ़राद बणंदा. इंशाअल्लाह मंज़िल असांजी डिघी आहे लेकिन हौसलो असांजो बुलंद आहे इंशाअल्लाह, छो त ख़ुदा असांजो वॾो आहे. हमारे रब से बड़ा कोई नहीं, और हमारा रहनुमा हमारे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है. हमारे मुर्शिद कामिल की निस्बत और ताल्लुक हमें हासिल है. मंजिल बहुत आगे है लेकिन रुकेंगे नहीं, हमें चलना है. थोड़ी रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ी रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है. तो बच्चों को तालीम दें. और यहाँ रिपोर्ट चाहिए कितने बच्चे इस गांव के, यहाँ गिरदो गडाब के, यहाँ कोंकर के, यहाँ गबोल गांव के कितने बच्चों ने कुरान मजीद मुकम्मल किया, कितने बच्चों ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल की. इन बच्चों ने इंशाअल्लाह मुकाबले के इम्तिहान पास करके बेहतरीन नौकरियां और मुलाजमतें पानी है. और तिजारत अगर करते हैं फिर तो नूरुन अला नूर है, फिर तो नबवी सुन्नत हो. अगर तिजारत करें तो फिर तो और भी अच्छा है. तिजारत के लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए भागदौड़ चाहिए, और उसके लिए हौसला और सब्र चाहिए. 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करनी होती है, लेकिन फिर उसका ऐसी बुनियाद पड़ जाती है कि आने वाली आपकी 7 नस्लें उससे फायदा हासिल करेंगे. तो जमात तिजारत के इस माहौल को और बढ़ाए, ऐसे सेमिनार मुनक्किद किए जाएं जिनमें हमारे दोस्तों को तिजारत के बारे में ज्यादा मालूमात दी जाए. और जो औरतें कमाती हैं वो हम मर्द हजरात उनसे न छीने. ये उन औरतों की मेहनत का समर है, तो उनके पास रहना चाहिए. उनके लिए आप मददगार बने ताकि वो भी अपने घर में अच्छा महसूस करें, वो भी बाइज्जत हों. खुदा ने इंसान और मर्द को एक जैसा पैदा किया है, तो उनको भी उतना ही हक है जितना हमें हक है. और दरख्त लगाने के मामले में दोस्तों ने जो कोशिशें की हैं, इनको बढ़ाने की जरूरत है.
اور انشاءاللہ یہ ہم سب مل جل کے درخت لگائیں گے. اب موسم آ رہا ہے, درخت لگائیں اور درختوں کو کامیاب کریں, اور ان کو خصوصاً نیم کا درخت ہے, ببول ہے, اور پھر سندھی میں بڑ چوندا ہے, پپل چوندا ہے, برگد ہے, پیپل ہے, ایسے جو بھی آپ سمجھیں. اگر آپ کا موسم اچھا ہے تو پھلدار درخت لگا سکتے ہیں جس میں پرندے آ کر چہچہائیں گے. ہم باہر رہتے ہیں تو وہاں چھوٹا سا ایک پیچھے بھی درخت ہیں, بہت بڑے آگے بھی درخت ہیں, تو صبح جب آنکھ کھلتی ہے وہاں پرندے آ کر چہچہاتے ہیں, اتنا سکون ملتا ہے, اتنی فرحت ملتی ہے جن کو الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے. تو ان پرندوں کے لیے بھی آپ مددگار بنے, ان کے گھروں کو مت اجاڑیں. یہ پرندے خدا کی طرف سے عطا کردہ بڑی نعمت ہے, ان سے پیار کریں. خدا کی تخلیقات سے آپ پیار کریں گے, خدا آپ سے پیار کرے گا. کیا حضور نے فرمایا ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا آپ پر رحم کرے گا. ہر ایک کے پیچھے چھری لے کر کھڑے نہ ہو جائیں. بھائی یہ کبوتر ہے تو اس کو نہیں چھوڑنا ہے, یہ فلاں بٹیر ہے تو اس کو نہیں چھوڑنا ہے. بھائی آپ کو کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ان پرندوں پر رحم کریں. ہاں, ان کی آپ کے پاس کیمرائیں ہیں, ان کی اچھی اچھی تصویریں بنائیں اور پھر دیکھیں کتنے پیارے لگتے ہیں. سوشل میڈیا پر وہ تصویریں بھی آپ لگا سکتے ہیں, خوبصورت پرندوں کی تصویریں کتنی پیارے لگتے ہیں, درخت کتنے پیارے لگتے ہیں. یہ خدا نے اتنی حسین زمین آپ کے حوالے کی ہے, اس کو اور پیارا بنانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. تو وفود جتنے بھی ہیں وہ اپنے کام کو بڑھائیں. خلفائے اکرام اپنے حلقہ اثر میں تبلیغ کے کام کو بڑھائیں, اور وفود جب نکلے تو وہ زیادہ محبت اور شوق سے نکلے. اگر 2-2 3-3 راتیں گزارتے ہیں تو اور بھی اچھا ہے. میں نے دیکھا ہے اگر 2-2 3-3 راتیں اس طرح ہم گزاریں اور خود اپنا کام بھی کریں اور پر بوجھ بھی نہ بنے, خود اپنا کام کریں, اس سے استقامت پیدا ہوتی ہے, طریقت میں استقامت پیدا ہوتی ہے, وہ سالہ سال اس کے فائدے ملتے ہیں. تو وفود جتنے بھی ہیں وہ منظم طریقے سے کام بڑھائیں, برانچز بڑھنی چاہیے, روحانی طلبہ جماعت کے کام کو اور بہتر ہونا چاہیے. آپ سب کا شکریہ جنہوں نے یہ محفل منعقد کی, انتظامات کیے, ان سب کا شکریہ. طوالت کلامی کے لیے معذرت, آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ کلب ہے, یہاں سب آپ کو اجازت دی جا رہی ہے. اپنے دل, یہ دل ہے, دل کی طرف توجہ کریں. یہاں یہ پستان ہے, پستان کے سائیڈ میں یہاں دل ہے, اس دل کی طرف توجہ کریں کہ دل آپ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ 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 اللہ. یہ ایک مرتبہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو 70 مرتبہ یاد فرماتا ہے. تو یہ ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں, وضو ہو یا نہ ہو, گھر میں, شہر میں, بازار میں, ہر جگہ دل کی طرف توجہ کریں. اللہ 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 اللہ. سب جتنے سامعین ان کو ذکر کی اجازت, جتنی خواتین ان کو ذکر کی اجازت. توجہ رکھیں. اللہ اللہ اللہ. یہ مردہ دل کو زندہ کرے. وہ جو ابھی بات ہو رہی تھی, کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو پاک بنایا اور پھر ذکر اسم ربی, اپنے پروردگار کے نام کو یاد کیا اور پھر نماز ادا کی. بھئی یہ نہ اگر 2-3 کام ہم کریں زندگی ہماری گل و گلزار بن جائے گی. نماز پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں اور خوب محنت کریں, آگے بڑھیں, اپنی معیشت کو مضبوط کریں, اپنے کاروبار کو مضبوط کریں, اور کسی کو کاروبار کرنے کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کریں, ان کا ہاتھ پکڑیں, ان کو بتائیں کہ اس طرح تمہارا کام ہوگا, اس کو رہنمائی دیں. آپ کو خدا اتنا عطا کرے گا کہ آپ اور ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے جتنا بھی ممکن ہو سکا, ہاتھ اوپر کر کے ہم عہد کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کریں گے, ایک دوسرے سے تعاون کریں گے. تعاونوا علی البر والتقوی, اچھے کاموں میں ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں گے, اور انشاءاللہ اس طرح یہ ہم مل جل کر ہاتھ میں ملا کر انشاءاللہ ہاتھ میں ملا کر آگے بڑھیں گے. اور ہمارے درمیان جو مشترکہ چیز ہے وہ طریقہ ہے, طریقہ آل نقش بندی ہے, جس نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا. ہماری مرشد کی ذات ہے, اس نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا. نماز پنجگانہ ادا کریں, نماز میں کوئی مرد یا عورت سستی نہ کرے, رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں, زکوٰۃ جن پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں, حج پر جن پر فرض ہے
ہر ایک پر فرض نہیں ہوتا، جن پر فرض ہے وہ زندگی میں ایک بار حج ادا کریں. اور اپنے والدہ کے چہرے کو دیکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سینکڑوں عمروں سے بھی زیادہ اس کا ثواب بیان کیا ہے. اپنی ماں سے جب ملیں تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے بیٹھا کریں، اس کی باتیں سنا کریں، اس کے ہاتھوں کو، اس کے پیشانی کو بوسہ دیا کریں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے پیشانی پر بوسہ دیا کریں، کیونکہ یہ نبوی سنت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر لے جاتے میرا بوسہ لیتے، گھر آتے پھر میرا بوسہ لیتے. یہ نبوی سنت. دیکھیں کر کے تو دیکھیں. جو پتھر کی طرح ہمارا دل ہے نا، جو ہمارا چہرہ ہمیشہ لال ببوکا رہتا ہے، غصے میں لال پیلا رہتا ہے، اس میں انشاءاللہ یہ جو اعصاب ہمارے ہر وقت تنے رہتے ہیں، کس طرح وہ ڈھیلے ہوتے ہیں، کس طرح اعصاب پرسکون ہوتے ہیں، کتنی طبیعت نرم ہو جاتی ہے. میرے نبی سے بڑھ کر تو کوئی نرم تھا ہی نہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ اعصاب آپ کے ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو آپ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگاتے تھے، گود میں بٹھاتے تھے. کیوں آپ اور ہم اتنے معتبر بن گئے ہیں؟ پگڑی کیا سر پر آ گئی، دماغ ہمارا ٹھکانے نہیں رہا. بھائی میں تو پیر صاحب ہوں، میں تو خلیفہ صاحب ہوں، میرے لیے مصلی کہاں ہے، میری چپل اس نے سیدھی نہیں کی. اس چکر میں مجھے نہیں پڑھنا چاہیے. امید ہے آپ نہیں ہوں گے. اگر میرے اندر یہ خرابی ہے، مجھے اپنی یہ خرابی دور کرنی چاہیے. ہم سب ایک جیسے ہیں. محبت اور عقیدت اپنی جگہ، جتنی محبت اور عقیدت ہوگی تو فائدہ اور فائدہ ملے گا. تو اس لیے یہاں سے جب جائیں پرسکون ہو کر جائیں اور مطمئن ہو کر جائیں اور اپنا حوصلہ بلند رکھتے ہوئے جائیں. اور جب یہاں سے جائیں مسکراتے ہوئے جائیں. تھوڑی دیر کے لیے مسکرائیں آپ، میرا دل کہتا ہے. اور دل سے مسکرائیں، زیادہ مسکرائیں. اور جب گھر جائیں مسکراتے ہوئے جائیں. بھائی غم تو ہر چلتے رہتے ہیں، زندگی کا حصہ ہے. وہ غم کو ٹالنا ہمارے بس میں جتنا ہوتا ہے ہم اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسکرانا تو ہمارے بس میں ہے نا. مسکرا سکتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جائیں. جب اپنے گھروں میں پہنچیں اپنے گھر والوں کو میرا سلام دے دیجیے، اپنے والدین کو میرا سلام پہنچائیں گے سلام. اپنے بچوں کو میرا پیار پہنچائیں اور ان کو ان کی تعلیم کا خیال رکھیں، ان کو شفقت دیں، ان کو پیار دیں، ان کو اعتماد دیں، ان کو مارے نہیں پیٹے نہیں. انشاءاللہ خدا کی رحمت ہمیشہ آپ پر بارش کی طرح برستی رہے. آپ کی مشکلیں آسان ہو، آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں، آپ کو آسانیاں عطا ہو جائیں، آپ کو اللہ کامیابیاں عطا کرے، آپ کی عزت میں اضافہ ہو، آپ کے شان میں اضافہ ہو، آپ کے مان میں اضافہ ہو، آپ کے حوصلے میں اضافہ ہو، آپ کی معیشت میں اضافہ ہو. اسی طرح دعائیں دیتے چلے جائیں، جتنی دعائیں دے سکتے ہیں. دل بڑا رکھیں، حوصلہ بڑا رکھیں. کسی کو مصیبت میں دیکھے تو میرے نبی کی سنت ہے آگے ہاتھ بڑھا کے اس کو ہاتھ دے کر اس کو مصیبت سے نکالنے کی کوشش کریں، جتنا ہم اور آپ سے ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ بڑی اچھی باتیں تھیں اور ان سب پر عمل کرتے رہیے گا، مراقبہ کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ جب باتیں تو بہت ہیں، اب اس کو ختم کرتے ہیں. آپ صبر سے بیٹھے رہے، بہت شکریہ. کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، معافی طلب ہوں. دعاؤں اور سگریٹ، بیڑی، حکا، نسوار، پان، گٹکا، کوئی بھی ہمارا دوست یہاں اگر بیٹھا ہوا ہے، ان میں جو گٹکا خصوصاً یہ پتہ مین پوڑی اور کیا ہوتا ہے گٹکا، جو بھی میرا دوست یہاں بیٹھے ہوئے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں میرے بھائی خدا کے لیے ان کو چھوڑ دیں. میں التجا کرتا ہوں آپ سے، ان کو چھوڑ دیں. میں آپ کے لیے بہت دعا کروں گا اگر یہ چھوڑ دیں گے. بہت دعا، پہلے بھی دعا ہے لیکن آپ کے لیے وعدہ ہے ڈبل دعا ہوگی. لیکن اس کو چھوڑ دیں. یہ گٹکا، یہ مین پوڑی، یہ جو صحت کے لیے مضر چیزیں یہ چھوڑ دیں. آپ کے لیے انشاءاللہ یہ میرا جتنا بھی حال ہے ڈبل دعا ہوگی. اور یہ سب لوگ آپ بھی دعا کریں گے ان لوگوں کے لیے. بھئی اتنی دعائیں ملیں گی تو ان کو چھوڑ دیں. سگریٹ سے بھی جان چھڑائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم.
اللہم طہر قلوبنا من غیرک صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ